خوش آمدید۔ تو آج ہمارے پاس چوتھے پارے سے متعلق کچھ نوٹس ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بہت دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ جی، یہ صرف الگ الگ ہدایات نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک مضبوط معاشرہ بنانے کا ایک بلو پرنٹ ہو۔ بالکل، ایک مکمل نقشہ ہے۔ ہاں، جو انسان کی ذاتی سوچ سے شروع ہو کر اجتماعی ذمہ داریوں تک جاتا ہے۔ آج ہم اسی نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، اور اس بلیو پرنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی باہر سے مسلط کردہ نظام نہیں ہے، یہ تو انسان کے اندر سے تبدیلی شروع کرتا ہے۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک انصاف پسند معاشرہ چاہتے ہیں تو پہلے خود انصاف اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ اندر سے باہر کا سفر ہے اور یہی اسے بہت طاقتور بناتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ نوٹس کرتے ہیں، یعنی انسان کی اپنی ذات اور اس کی سب سے بڑی کمزوری، مال کی محبت۔ ایک نقطہ ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ صرف دینے کی بات نہیں ہے، یہ پسندیدہ چیز دینے کی بات ہے۔ اور یہ پسندیدہ کا لفظ ہی سارا کھیل بدل دیتا ہے نا؟ بالکل۔ ہم عموماً وہ چیزیں دیتے ہیں جو یا تو پرانی ہو گئی ہوں یا ہماری ضرورت سے زیادہ ہوں، لیکن اپنی سب سے پیاری چیز، وہ چیز جس سے آپ کا دل جڑا ہوا ہو، اسے دینا ایک بالکل مختلف روحانی عمل ہے۔ تو یہ صرف ایک مالی قربانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ آپ کی ملکیت کے احساس کی قربانی ہے۔ لیکن آج کے دور میں جہاں لوگ پہلے ہی مالی دباؤ کا شکار ہیں، کیا یہ معیار کچھ زیادہ سخت نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہاں مقصد یہ نہیں کہ انسان خود کو کنگال کر دے، مقصد ہے اپنی سوچ کو بدلنا۔ اچھا، یہ صرف پیسوں کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ آپ کا وقت ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی صلاحیت، کوئی ایسی چیز جسے آپ بہت قیمتی سمجھتے ہیں۔ جب آپ وہ چیز دیتے ہیں جو آپ کو عزیز ہے، تو آپ خود کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میری قدر ان چیزوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ یہ آج کل کی جو مادیت پرستی ہے نا، کنزیومرزم، یہ اس کا روحانی علاج ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اصول انسان کے مال سے تعلق کو اثر نو ترتیب دیتا ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور نقطہ ہے ذخیرہ اندوزی کے بارے میں۔ جی، کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ہیں، وہی مال قیامت کے دن ان کے گلیتا توق بن جائے گا۔ یہ تو بہت خوفناک تصویر کشی ہے۔ یہ تصویر کشی اس لیے ہے تاکہ بات کی سنگینی واضح ہو کہ جو چیز دنیا میں طاقت اور عزت کی علامت تھی، یعنی دولت، وہی ذلت کی وجہ بنے گی۔ بالکل وہی آخرت میں ذلت اور عذاب کی علامت بن جائے گی۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ مال خود برا نہیں ہے، لیکن اس کی محبت، اسے روک کر رکھنا، یہ روحانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنا، یہ تصور واقعی بہت طاقتور ہے، اور اس کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر کامل یقین، یعنی توکل۔ جی، اور نوٹس میں اس کے بارے میں بھی بہت گہری باتیں ہیں۔ جی، ایک جگہ کہا گیا ہے، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ مدد نہ کرے تو کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یہ آیت تو انسان کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ بالکل۔ یہ اسے ظاہری سہاروں سے ہٹا کر حقیقی طاقت کے مرکز سے جوڑ دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ خدائی مدد غیر مشروط نہیں ہے۔ ایک مثال ہے کہ اگر ایمان والوں میں صبر اور تقوی ہو اور دشمن حملہ کر دے تو اللہ ہزاروں فرشتوں سے مدد کرے گا۔ یعنی مدد کو دو شرائط سے جوڑ دیا گیا ہے، یہ کوئی خالی چیک نہیں ہے۔ بالکل۔ اور یہی تو اس تصور کی خوبصورتی ہے، یہ ہمیں صرف انتظار کرنے یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ صحیح۔ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی طرف سے بہترین کوشش کرو۔ صبر کا مطلب ہے مشکلات کے سامنے ڈٹ جانا، اور تقوی کا مطلب ہے کہ اس کوشش میں اخلاقی حدود کو نہ توڑنا۔ اچھا۔ جب انسان یہ دو کام کرتا ہے، یعنی بھرپور کوشش اور اصول پسندی، تو پھر وہ غیبی مدد کا حقدار بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کوئی پیسیو سٹیٹ نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ یہ ایک فعال اور متحرک رویہ، اور یہ صرف مان لینا نہیں بلکہ اس یقین کی بنیاد پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں۔
توکل کا مطلب ہاتھ پاؤں چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور جب انسان انفرادی طور پر اتنا مضبوط ہو جائے تو اگلا قدم یہ ہے کہ وہ اس طاقت کو معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ جی، اور یہیں سے بات سماجی انصاف کی طرف جاتی ہے، خاص طور پر معاشرے کے سب سے کمزور لوگوں کی۔ نوٹس میں یتیموں کے حقوق پر جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ لرزہ دینے والی ہے۔ جی، کہا گیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ یہاں صرف مالی بددیانتی کی بات نہیں ہو رہی۔ نہیں، یہ تو اس سے کہیں زیادہ گہری بات لگتی ہے۔ جی، یہ اس عمل کی روحانی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کوئی خود اپنے ہاتھوں سے آگ کھا رہا ہو۔ اس سخت زبان کی وجہ یہ ہے کہ یتیم کا کوئی محافظ نہیں ہوتا۔ تو معاشرہ اس کا محافظ ہے۔ بالکل، اس لیے ریاست اور معاشرے کو اس کا محافظ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح وراثت کی تقسیم کا ایک اصول بھی بہت متاثر کن ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور وہاں کچھ ایسے رشتہ دار، یتیم یا غریب لوگ موجود ہوں جو قانونی وارث نہیں ہیں، تو انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ ہاں، اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہ تو قانون سے ایک قدم آگے بڑھ کر احسان کی تعلیم ہے۔ یہ نقطہ معاشرتی ہمدردی کی بنیاد ہے۔ قانون اپنا کام کرے گا، لیکن انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ کہ کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ صحیح۔ یہ ایک چھوٹے سے عمل سے پورے معاشرے میں محبت کا کلچر پیدا کرتا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے اصول ایک ہی مقصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، معاشرے میں ان لوگوں کا تحفظ جن کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی یہی سوچ نظر آتی ہے، جیسے یہ کہنا کہ زبردستی عورتوں کے وارث نہیں بن سکتے۔ بالکل، یہ تمام اصول عورت کو ایک معاشی فرد کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں۔ اسے کسی کی ملکیت نہیں سمجھا جا رہا۔ بلکہ ایک آزاد انسان مانا جا رہا ہے جس کا اپنا مال ہے، اپنی مرضی ہے۔ حتیٰ کہ 4 شادیوں کی اجازت کا جو ذکر ہے، جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے، جی، اس کے بارے میں بہت غلط فہمیاں ہیں۔ نوٹس واضح کرتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی یتیموں کے ساتھ انصاف کی شرط سے ہے۔ یہ واقعی ایک اہم وضاحت ہے، یعنی اس کا بنیادی محرک ذاتی خواہش نہیں بلکہ ایک سماجی ضرورت تھی، خاص طور پر جنگوں کے بعد جب بہت سی عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے تھے تو ان کی کفالت کا ایک نظام فراہم کرنا تھا۔ انصاف کو پہلی شرط رکھا گیا، تو یہ سارے نکات مل کر ایک ہی پیغام دے رہے ہیں۔ ایک مہذب معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے سب سے کمزور فرد کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ اور اگر معاشرے کو مستحکم رکھنا ہے تو اس کے افراد میں اتحاد بھی ضروری ہے۔ یہ ہمیں اگلے موضوع کی طرف لاتا ہے، جو ہے اتحاد اور تفریقے کے نتائج۔ نوٹس میں بڑی سختی سے کہا گیا ہے کہ واضح ہدایات آنے کے بعد گروہوں میں مت بٹو۔ اور اس کی وجہ بھی واضح ہے۔ گروہ بندی ایک معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اس کی اجتماعی طاقت کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس کے نتائج بھی اتنے ہی سنگین بتائے گئے ہیں۔ جی، کہا گیا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے اور قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ چہرے کا سیاہ ہونا انتہائی ذلت اور ناکامی کی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اتحاد کو توڑنا اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس سختی کے ساتھ ہی اس اتحاد کی ایک بہت ہی خوبصورت اور آفاقی بنیاد بھی فراہم کی گئی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ تمام انسان ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ انسانی مساوات کا وہ انقلابی چارٹر ہے جو 1400 سال پہلے دیا گیا۔ صحیح۔ یہ نسل، رنگ، زبان، قومیت، ان سب کی بنیاد پر تمام امتیازات کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تمہاری اصل ایک ہے، تم سب ایک ہی خاندان ہو۔ اس ایک نقطے پر عمل کر لیا جائے تو دنیا سے آدھی نفرتیں ختم ہو جائیں۔ بالکل۔ لیکن اسی ضمن میں ایک اور نقطہ ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا، وہ یہ کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں ایک نیک اور ثابت قدم جماعت بھی ہے۔ یہ انصاف اور حقیقت پسندی کی معراج ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں عمومی مطلب اسٹیریوٹائپک رائے قائم نہ کرو۔ ہاں، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکو۔ جی، ہر گروہ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں ہر فرد کو اس کی ذاتی خوبی یا خامی کی بنیاد پر پرکھنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ اس کے گروہی پس منظر کی وجہ سے۔ تو گویا ایک طرف معاشرے کو متحد رہنے کا حکم ہے اور دوسری طرف اس اتحاد کے اندر رہتے ہوئے دوسرے گروہوں کے بارے میں منصفانہ نظریہ رکھنے کی بھی تلقین ہے۔ یہ ایک بہت ہی متوازن سوچ ہے۔ جی، اور بالآخر یہ پورا نظام اس بات پر منحصر ہے کہ ہر فرد اپنی ذاتی ذمہ داری کو سمجھے۔ یہ ہمیں گفتگو کے آخری حصے کی طرف لاتا ہے، احتساب، توبہ اور موت۔ جی، اور اس کی شروعات زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سے ہوتی ہے۔
ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی۔ یہ ایک جملہ زندگی کے بارے میں ہمارا سارا زاویہ بدل دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وقت محدود ہے اور ہمارے ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ بالکل، اور یہ احتساب کا احساس ہی انسان کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ اسی لیے توبہ کا تصور بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی شرائط ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھیں اور پھر جلد توبہ کر لیں۔ اس جلد کی شرط کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ توبہ کو ٹالنے کی عادت نہ بنائی جائے۔ یہ اس نیت کو پرکھتی ہے کہ کیا انسان واقعی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اگر نیت سچی ہے تو وہ فوری طور پر اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ توبہ کو گناہ کرنے کا لائسنس بننے سے روکتا ہے؟ بالکل، یہ نہیں کہ آپ منصوبہ بنا کر گناہ کریں اور سوچیں کہ بعد میں توبہ کر لوں گا۔ توبہ اس غلطی کے لیے ہے جو انسان سے اس کی کمزوری کی وجہ سے ہو جائے۔ اور اسی لیے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں جب انسان کو اپنی آنکھوں سے انجام نظر آنے لگے۔ کیونکہ موت کے وقت کی توبہ اکثر مجبوری کا اعتراف ہوتی ہے، دل کی تبدیلی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مجرم جب رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو معافی مانگنے لگے۔ صحیح۔ اصل توبہ وہ ہے جب آپ کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہو لیکن آپ اللہ کے خوف سے اس سے باز رہیں۔ اسی سلسلے میں ایک آخری نکتہ ہے جو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ گناہ میں بڑھتے جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے ایک قانون کو بیان کرتا ہے جسے سنت امہال یعنی مہلت دینے کا قانون کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انہیں گناہ پر اکسا رہا ہے، اچھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بار بار ہدایت کو ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے زبردستی نہیں روکتا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں اس کی کامیابی دراصل اس کے خلاف ایک ثبوت بن رہی ہوتی ہے کہ اسے ہر طرح کا موقع دیا گیا تھا۔ جی، لیکن اس نے خود ہی غلط راستہ چنا۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو ایک بہت واضح تصویر بنتی ہے۔ سفر شروع ہوا ذاتی قربانی سے، اپنی سب سے پیاری چیز دینے سے۔ اس قربانی کے لیے اللہ پر کامل یقین کی ضرورت پڑی۔ اس یقین نے انسان کو اندر سے مضبوط کیا تو اس نے معاشرے کے کمزوروں کی ذمہ داری اٹھائی۔ جی، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ایک متحد اور منصف معاشرے کی ضرورت پڑی، اور اس پورے نظام کو چلانے کے لیے ہر فرد کے دل میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ڈالا گیا۔ سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ نے بہترین خلاصہ کیا ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو فرد سے شروع ہو کر معاشرے پر مکمل ہوتا ہے۔ ان نوٹس میں ایک آیت ہے جو شاید ان تمام باتوں کا نچوڑ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو زندگی کے نشیب و فراز میں بہت بڑا سہارا دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری نظر محدود ہے، ہم فوری فائدے یا نقصان کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کی حکمت پوری تصویر کو دیکھتی ہے۔ صحیح۔ کتنی ہی بار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناکامی یا ایک مشکل ہمیں کسی بڑی بھلائی کی طرف لے جاتی ہے جسے ہم اس وقت نہیں سمجھ پاتے۔ تو آج کی گفتگو کو ہم اسی سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ شاید ہمارے لیے اصل چیلنج یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ان ناپسندیدہ حصوں کو دیکھیں، چاہے وہ کوئی مشکل پروجیکٹ ہو، کوئی پیچیدہ رشتہ یا کوئی ذاتی ناکامی، اور خود سے یہ سوال پوچھیں کہ یہاں میرے لیے چھپی ہوئی بھلائی کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور سوچ ہے جس کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔